یہ بعض مومنین مومنات پریشانی میں گرفتار ہیں، بعض مومنین مومنات مریضہ ہیں، ایک مومن ہیں ان کی اہلیہ بہت شدید بیمار ہیں، ان کے علاوہ جو مومنین مومنات مریضہ ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور مومنہ ہیں کینسر کی مریض ہیں، ان کے لیے جو مومنین جن کو ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا ہے، لا علاج قرار دیا ہے، ان سب کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان سب کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ ان سب مومنین مومنات جو اس دنیا کے رائج علاج معالجے سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کو صدقہ اہل بیت علیہم السلام ان سب کو اس دنیا کے اندر شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ اس کے علاوہ ایک مومن ہے جن کا آج انتقال ہوا ہے، ان کی تدفین ہو چکی ہے، مومن مرحوم سید آل حسن زیدی ابن سید سامن حسن زیدی، ان کی نماز وحشت قبر کی التماس ہے، اور اس کے علاوہ جملہ مومنین مومنات مرحومین بانیان مجلس حاضرین مکتب تشیع کے تمام مومنین بالخصوص شہدائے مدافع حرم شہدائے عزت تشیع، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الذی سمی فی السماء بأحمد و فی الارضین بأبی القاسم المصطفى محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ السلام: الناس عبید الدنیا والدین لائق على ألسنتهم یقوتونه ما درت معایشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ معزز و مکرم سامعین محترم و واجب الاحترام پیروان مکتب سید الشہداء، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا و نہضت امام حسین، تحریک امام حسین، قیام امام حسین ایک جامع و کامل انقلاب اور ایک جامع و کامل تحریک ہے، اور اس انقلاب کے اندر، اس تحریک کے اندر وہ نہضت جس کو امام حسین نے اپنی زندگی میں آغاز کیا تھا، لیکن اس کا اختتام، اس تحریک کی آخری منزل، اس تحریک کو مقصود نہائی تک پہنچانا امام زمانہ کی ذمہ داری ہے، اور امام زمانہ اس تحریک کا پرچم، جس کا پرچم امام حسین نے اٹھایا، اس کو پوری دنیا کے اوپر قائم و دائم کریں گے۔ یہ ایک مکمل تحریک ہے، ایک مکمل نظام ہے، ایک جامع اور ایک کامل تحریک ہے، اور اس تحریک کے اندر انسان کی اس دنیاوی زندگی کے متعلق جتنے شعبہ جات ہیں وہ سب کے سب شعبے اس تحریک کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس سب کے متعلق ہدایت و رہنمائی امام حسین نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔
ان میں سے بعض شعبہ جات کل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، بعض عناوین اور بعض فہرست کے طور پہ فقط اور فقط عناوین کا ذکر کیا تھا اور ایک مختصر سی وضاحت کر کے ان کو وہیں پر بند کر دیا کہ انشاءاللہ علماء اعظام بزرگان دین اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے مد نظر امام حسین کی تحریک کا ایک خاص پہلو ہے، امام حسین کی نہضت کا، امام حسین کے قیام کا ایک خاص جہت اور ایک خاص حیثیت سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اس جہت سے جو امام حسین نے کام انجام دیا، جو امام حسین کی تحریک نے ایک نیا دروازہ لوگوں کے لیے کھولا، ایک بیداری اور شعور کا آغاز کیا، جس کا انجام، جس کا سلسلہ یہ عزاداری ہے، جس کا ایک تسلسل یہ عزاداری ہے، یہ مجالس عزا ہے، یہ اسی تحریک کا، اسی قبلہ شعور ہونے کا تسلسل ہے، اسی کو جاری و ساری رکھنا ہے، اسی کو جس شعور کا آغاز امام حسین نے فرمایا تھا، جس آواز اور جس صدا کو امام حسین نے کربلا کے اندر سن 61 ہجری میں بلند کیا تھا، اس آواز کو دنیا کے ہر انسان کے کانوں تک پہنچانا یہ مقصد عزاداری ہے، یہ مقصد بی بی سیدہ زینب کبریٰ ہے۔ اور آپ نے یہی فرمایا تھا یزید کو کہ اے یزید، تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، جو ہیلہ اپنانا ہے وہ ہیلہ اپنا لو، جو مکر اختیار کرنا ہے اس مکر کو اختیار کر لو، اللہ کی قسم تم نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو، نہ ہمارے مقصد کو دفنا سکتے ہو۔ یہ بی بی کا وعدہ تھا، اور عزاداری اسی الہی وعدے کا تسلسل ہے۔ لہٰذا امام حسین امام بیداری و قبلہ بیداری ہیں، قبلہ شعور ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک کربلا انسان کی ازدواجی زندگی کا مکمل نظام ہے۔ فقط اس کے متعلق 2-3 جملے عرض کر کے اپنے اصلی موضوع کی طرف واپس آنا چاہوں گا۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی ازدواجی زندگی کے اندر غور کریں اور لوگوں کی باتیں آپ سنیں، لوگوں کی زندگی کے اوپر نگاہ دوڑائیں، تو یہ مخمصہ اور یہ جنگ و جدال آپ کو مومنین کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور جو غیر مومن ہیں، جو فقط اسلام کی سین سے تعلق رکھتے ہیں، جو فقط اسلام کے نام اور اسلام کی رسومات و تشیع کی رسومات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کمتر یہ مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن جو دین تشیع و مکتب تشیع کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر اقدام کرنا چاہتے ہیں، اپنی عملی زندگی کو اس پہ گزارنا چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں یہ مشکل زیادہ پیش آتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے کربلا کا یہ پہلو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایک گھر کا سربراہ، شوہر، مرد دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، دینی راستے پر چلنا چاہتا ہے، دین کی خاطر کوئی اقدام اٹھانا چاہتا ہے، دین کی خاطر اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری پہلی مخالفہ ہماری اپنی بیوی ہوتی ہے، ہماری اپنی زوجہ اس عمل کی مخالف ہوتی ہے، مخالفت کرتی ہے۔ اور برعکس بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو مومنات دین کی خاطر، دین کی راہ میں اور بی بی سیدہ زینب کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتی ہیں، وہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پہلے مخالف ہمارے اپنے شوہر ہوتے ہیں، ہماری مخالفت کی بنیاد و آغاز گھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اساس کیا ہے؟ یہ مخالفتیں کیوں پیش آتی ہیں؟ یہ مخالفتیں اس لیے پیش آتی ہیں کہ آپ نے کربلا سے ہدف تو لیا، آپ نے کربلا سے مقصد تو لیا ہے، کربلا نے آپ کے اندر شعور و بیداری پیدا کی ہے، لیکن آپ نے کربلا سے اخلاق نہیں لیا ہے۔ اگر آپ کربلا سے گھریلو اخلاق کو بھی سیکھتے،
آپ کو معلوم ہوتا کہ جب وہاب قلبی جن کی تازہ شادی ہوئی تھی، اور کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے، اور بالآخر وہاب قلبی تو مرد تھے، اس سے زیادہ ان کی زوجہ کے لیے مشکل ہے، لیکن یہاں پر وہاب قلبی کو معلوم ہے میں نے اجازت کیسے لینی ہے، میں نے اپنی زوجہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اور دوسرا نمونہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ نمونہ کہ جہاں پہ مرد امام حسین سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتے، 2 گھڑی امام کے ساتھ گفتگو کرنے پر تیار نہیں ہیں، لیکن وہاں پر زوجہ زہیر ابن قین کو فن آتا تھا، ہنر آتا ہے، زوجہ زہیر ابن قین کو وہ اخلاق معلوم ہے جس کے ذریعے میں اپنے شوہر کو امام حسین کا پیروکار بنا سکتی ہوں۔ لہٰذا اگر آپ کربلا سے گھریلو اخلاق کو سیکھیں، کربلا سے آپ ازدواجی زندگی کے اندر ازدواجی تعلقات میں ازدواجی اخلاق، ازدواجی ہنر کو حاصل کریں، یہ بہت ساری مشکلات آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، یہ بہت سارے مسائل نطفے کے اندر ہی دفن ہو جائیں گے، اور اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور یہیں پر ایک اور نقطہ بھی کہ یہ جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ جو مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی ایک اور وجہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے جس کو دین اسلام نے تقدس بخشا ہے، جس کو دین اسلام نے ایک حد تک اور بہت زیادہ حد تک تقدس کا درجہ دیا ہے، مقدس قرار دیا ہے، مقدس مانا ہے۔ ایک دوسرے کو یہی سمجھنا چاہیے کہ آج اگر یہ بنیاد، یہ دین اسلام کی اساس اور یہ مکتب تشیع کی بنیاد نہ ہوتی تو یہ جو تقدس اور احترام ایک دوسرے میں قائم ہے، یہ احترام بھی نہ ہوتا۔ لہٰذا کبھی ایک دوسرے کی راہ میں، دینی راستے پر چلنے میں رکاوٹ کھڑی نہ کریں، دینی راستے پر چلنے میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنیں۔ وہ مثالی نمونہ، وہ مثالی جوڑا جس کو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جس کے اندر جو مرد ہے وہ ولی اللہ ہے، وہ صدیق اکبر ہے، وہ فاتح خیبر ہے، فاتح خندق و فاتح احد ہے، اور جو زوجہ ہے وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ جب اس رشتے کے بعد، اس ازدواج کے بعد رسول خدا امیر المؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ اے علی بتائیے آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، خدا کی بندگی، خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا ہے۔ یہ کردار صدیقہ زہرا کا ہے، اور دوسری جانب سے بھی یہی جواب نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ رشتہ، یہ تقدس دین نے عطا کیا ہے، اور اگر آپ اپنی زندگیوں سے دین کو نکال دیں، دین کو مائنس کر دیں، دین کے راستے کو ہٹا دیں، تو جو آپ کے معاشرے کی شکل بنے گی وہ وہی شکل ہے، وہی جہنم ہے جس کے اندر مغربی دنیا رہ رہی ہے۔ آپ فقط مغربی دنیا کے اندر یہ جو تعلق ہے اس کے بارے میں جا کر مطالعہ کریں، پڑھ لیں، اس کے بارے میں سن لیں، اس کے بارے میں اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے تاثرات کو جان لیں، وہ سب یہی کہیں گے ہم ایک بہت بڑی جہنم کے اندر رہ رہے ہیں۔ نہ کوئی تعلق ہے، نہ کسی قسم کا ارتباط ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا محبت کا رشتہ ہے، نہ ہی احترام کا رشتہ ہے۔ نہ مرد اپنی زوجہ کی جانب سے مطمئن ہے، نہ زوجہ مرد کی جانب سے مطمئن ہے۔ بس یہ تقدس اسلام نے بخشا ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت واقعہ یہیں پر ذہن میں آتا ہے، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ جب انقلاب اسلامی سے پہلے ایران کے اندر برطانیہ کی سازش اور اس ملک کے اوپر اقتصادی قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
تمباکو کے ذریعے سے داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر مجتہد اعظم مجتہد وقت انہوں نے فتویٰ دیا، مرزا شیرازی کا فتویٰ آتا ہے کہ الیوم استعمال تمباکو و تتن در حکم محاربہ و امام زمان است۔ یہ ایک لائن کا فتویٰ آیا کہ آج کے دن تمباکو استعمال کرنا کسی قسم کے کسی بھی شکل میں استعمال کرنا امام زمان کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ جب یہ فتویٰ ایران کے اندر پھیلا، اس کو پرچار کیا گیا، پھیلایا گیا، تو خود جو شاہ ایران تھا، شاہ قاجار، اس کے اپنے محل کے اندر، اس کے اپنے تخت و تاج جہاں پر اس کی حکومت ہے، اس کے اندر بھی تمام تمباکو کے وسائل توڑ دیے گئے، سب توڑ دیے۔ وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے، اپنی زوجہ کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ میرے وقت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس کو آمادہ کیا جائے۔ اس نے کہا تمباکو کی تو آج تعطیل ہے، ہڑتال ہو گئی۔ کہا کس نے حکم دیا؟ میں اس مملکت کا شاہ ہوں، بادشاہ ہوں، میری مملکت میں میرے علاوہ کوئی حکم صادر کرے؟ تو یہاں پر اس زوجہ کا بہت خوبصورت جواب ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے شاہ تو سن لے، بے شک تو بادشاہ ہے، یہ مملکت، یہ محل، یہ سلطنت، اس میں آج تیرا حکم چلتا ہے، لیکن تو یہ جان لے جس نے مجھ کو تیرے لیے حلال کیا ہے اسی نے تجھ پر تمباکو کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی اس خاتون کو بھی یہ معرفت تھی، اس کو بھی پتا تھا کہ جس کے صیغہ نکاح پڑھنے سے میں تیرے لیے حلال ہوئی، اسی کے فتوے سے تمباکو حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دین اسلام نے اس تعلق کو، اس رشتے کو تقدس دیا ہے، اور اگر آپ اسی دین اسلام پر چلنے میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر یہ رشتہ تقدس، یہ رشتہ احترام، یہ خود بخود پارا ہو جائے گا، اس کا شرازہ بکھر جائے گا۔ لہٰذا ازدواجی زندگی، ازدواجی تعلق کی درسگاہ بھی کربلا ہے۔ اس کے علاوہ عبادی نظام، عبادتوں کا نظام، عبادتیں کیسے کی جاتی ہیں، اور عبادت کرنے کے علاوہ عبادت کیسے زندہ کی جاتی ہے، کس طریقے سے معاشرے کے اندر نماز کو قائم کیا جاتا ہے، کس طریقے سے حج کو برپا کیا جاتا ہے، حج قائم کیا جاتا ہے، یہ کربلا والوں نے سکھایا ہے، کربلا والوں نے بتایا ہے۔ لہٰذا کربلا کی یہ بے تحاشا پہلو کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی فقط ان پہلوؤں کی فہرست بنانے پر گزار دیں، ان کی عناوین کو ذکر کرنے میں گزار دیں، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ پہلو ختم نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ان کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کریں، ان کے بارے میں روشنی ڈالنا شروع کریں، تو بے تحاشا مراجعین، بے تحاشا بزرگان دین کی زندگیاں تمام ہو جائیں گی، کربلا کی حقیقت ختم نہیں ہوگی۔ بس دین اسلام کا ایک پہلو، کربلا کا ایک پہلو انفرادی عبادت کا پہلو ہے، لیکن اس کے علاوہ جو موضوع کے نزدیک پہلو کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کربلا کا اجتماعی پہلو، کربلا کا سماجی پہلو، کربلا کا معاشرتی پہلو۔ کس طرح سے کربلا ہماری سوشل زندگی کو، ہماری سماجی زندگی کو، ہمارے سماجی شعور کو، ہمارے اجتماعی شعور کو بیدار کرتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارا اس اجتماعی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ آیا ہماری انفرادی زندگی کے علاوہ کوئی ہماری اجتماعی زندگی نام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور اگر اجتماعی زندگی ایک حقیقت ہے تو یہ کس حقیقت کا نام ہے؟ اجتماعی زندگی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اجتماعی زندگی آیا فقط بعض لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کا نام ہے؟ جیسا کہ آپ ایک مثال کے طور پہ ایک بوری لیں یا ایک پیالہ لیں، اس بوری کے اندر گندم کے بے تحاشا دانے ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ سب کے سب گندم کے دانے
یہ سب کے سب مثال کے طور پہ مٹر کے دانے لے لیں، کوئی اور چیز لے لیں، آیا یہ سب ایک اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ایک بوری کے اندر، ایک پیالے کے اندر یہ گندم کے بے تحاشا دانے، انگنت دانے ایک اجتماعی حیات نام کی کوئی حقیقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ آیا انسان کی اجتماعی زندگی کس حقیقت کا نام ہے؟ اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہماری مجلس کا ایک سخت موڑ ہے، ایک علمی موڑ ہے، لیکن چونکہ آپ صاحبان فہم و فراست، صاحبان علم تشریف فرما ہیں، لہٰذا آپ کے اذہان پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اہل بیت کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے، محمد و آل محمد۔ انسان کی انفرادی زندگی کو تو ہم درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ زندگی جس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہو، جس کے اندر میں فقط اپنی ذات کا نفع اور نقصان سوچتا ہوں، اور اس زندگی میں جو جو فیصلے کرتا ہوں، جو جو بات اقدام اٹھاتا ہوں، اس کے نتائج میری اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن یہیں پر ایک سوالیہ نشان ہے، یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ارباب علم و ارباب دانش ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا انسان کی اپنی انفرادی زندگی کا کوئی فیصلہ، کوئی اقدام، کوئی عمل، کوئی رد عمل ایسا ہے جس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا کسی اور سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو؟ اس سوال پر آپ نے غور کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ انسان ہی کی زندگی کا ایک اور پہلو، انسان ہی کی زندگی کی ایک اور جہت، ایک اور حیثیت، جس کے اندر اس کے فیصلے اس کی اپنی ذات کے علاوہ براہ راست دوسروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، دوسروں کی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں، چاہے مثبت اثر ہو یا منفی اثر ہو۔ یہ انسان کی زندگی کا پہلو ہے۔ بس ایک جہت سے انسان فقط اپنے آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن دوسری جہت سے اس کا تعلق، اس کی نسبتیں، اس کی زندگی کے پہلو دوسروں کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں، اس کی زندگی دوسروں کے ساتھ برقرار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی جہت کو، اسی حیثیت کو جس کے ساتھ وہ دوسروں کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعلق برقرار کرتا چلا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ نسبتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اسی کو انسان کی اجتماعی زندگی کہتے ہیں۔ یہ سادہ ترین تعریف ہے، بغیر کسی الجھن کے، بغیر کسی پیچیدگی کے، بغیر کسی علمی دقتوں کے، یہ سادہ ترین تعریف انسان کی اجتماعی زندگی کی ہے کہ جس کے اندر انسان دوسروں کے ساتھ تعلق برقرار کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ارتباط برقرار کرتا ہے۔ انسان کی اجتماعی زندگی کا آغاز اس کی پیدائش سے ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرماتا ہے کہ ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ لوگو، ایھا الناس، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، جو بعد میں تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے والدین کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں، جو والدین بن کر سامنے آتے ہیں اور تم ان کی اولاد ہو۔ اور اس سے بھی پہلے علماء ذکر کرتے ہیں کہ ایک انسان جب تعلق ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے، اب اس کی اپنی زندگی کے گرد وہ انانیت کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلے اس کی فقط انفرادی زندگی ہے، پہلے اس کی فقط ایک اپنی ذاتی زندگی ہے، اس کی تعلیم اس کی اپنی ذات تک محدود، اس کے فیصلے اس کی اپنی ذات تک محدود۔ لیکن اس کے بعد سے اب اس کی زندگی کے اندر ایک اور فرد شریک ہو جاتا ہے، ایک اور فرد شامل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے
اس کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے۔ اب آپ کی اپنی ذات فقط اپنے 6 فٹ کے وجود تک محدود نہیں، آپ کے اپنے فیصلے اپنی ذات تک محدود نہیں، بلکہ آپ نے اس کے اندر اس کو بھی شامل کرنا ہے۔ گویا آپ کی ذات، توجہ رکھیے گا، آپ کی ذات کی 4 دیواری اس کا دائرہ پھیل گیا ہے۔ آپ کی میں، اس میں کے اندر فقط میں نہیں، آپ کی زوجہ بھی شامل ہے، یہ اس میں کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد جب خدا نعمت اولاد سے نوازتا ہے، نعمت اولاد دیتا ہے، اب یہ اولاد بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، یہ فقط آپ کے اپنے فیصلے پر منحصر نہیں ہے۔ یہ جب آپ کا بچہ اجازت دے گا تب آپ سو سکتے ہیں، جب آپ کی زوجہ کا دل چاہے گا تب آپ کھانا تناول فرمائیں گے۔ لہٰذا اب آپ کی زندگی کے اندر بہت سے اور لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کی اجتماعی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی کا پہلو۔ اس کے بعد ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ایک محلے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس محلے کے اندر میرا جو پڑوسی ہے، میرا جو ہمسایہ ہے، اس کے حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے اس کی 4 دیواری کی حرمت پامال ہوتی ہو، جس سے اس کی 4 دیواری کے اندر خلل پیدا ہوتا ہو۔ یہ اسلام نے، شریعت مقدس نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ اپنی گلی کے اندر اپنی گاڑی اس جگہ نہیں کھڑی کر سکتے جس سے آپ کے ہمسائے کو تکلیف ہوتی ہو۔ یہ سارے کے سارے پہلو۔ اس کے بعد آئیں، آپ ایک شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شہر کا حصہ ہیں، اس شہر کی ترقی، اس کے استحکام، اس کی صفائی، اس کے نظم و انضباط کے اندر آپ شریک ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر، اس سے بالاتر، آپ ایک امت اسلامیہ کا حصہ ہیں، آپ ایک امت مسلمان کا حصہ ہیں۔ جو امت مسلمان اس شہر کے اندر محدود نہیں، حتیٰ اس ملک کی سرحدوں تک محدود نہیں۔ جہاں جہاں تک اسلام ہے وہیں وہیں تک آپ کا تعلق بنتا چلا جائے گا، وہیں وہیں تک آپ کی سرحدیں، آپ کی ضروریات، آپ کی تمام فیصلے وہاں تک اثر انداز ہوتے چلے جائیں گے، آپ کا وہاں تک کردار بنتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے۔ ایک انسان اس طرح سے اپنے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اب آئیے آ کر دیکھتے ہیں کہ آیا اسلام نے مکتب اسلام و مذہب اسلام اور بالخصوص اسلام کا چہرہ مکتب تشیع، اسلام کا حسین اور زیبا چہرہ، کہ جس کے بارے میں دنیا بھی ہم سے شکوہ کرتی ہے، ہمارے اپنے علماء بھی ہم سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی مکتب تشیع کی شناخت ہی نہیں کروائی، آپ نے کبھی اس کا چہرہ پیش ہی نہیں کیا، آپ نے کبھی نہج البلاغہ کو پیش ہی نہیں کیا کہ اگر آپ نہج البلاغہ کو پیش کرتے، نہج البلاغہ کے سیاسی نظام کو پیش کرتے، مالک اشتر کو لکھا ہوا علی کا خط دنیا کے سامنے متعارف کرواتے، تو پوری دنیا، چاہے مسیحی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی اور فرقے و مذہب سے تعلق رکھتی ہو، وہ سب کے سب ببانگ دہل یہی کہیں گے کہ اگر دنیا کے اوپر کوئی کامیاب سیاسی نظام ہو سکتا ہے وہ علی کی حکومت کا نظام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے اپنے ایک بہت عزیز دوست، اپنے ساتھی، ان سے یہ واقعہ سنا، انہوں نے مجالس میں بھی ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم
امریکہ کی کسی یونیورسٹی کا طالب علم، وہاں پہ پڑھتا تھا، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا تھا. کہتا ہے کہ کبھی کلاس کے اندر استاد کے ساتھ گفتگو ہو جاتی، بحث و مباحثہ ہو جاتا. استاد کسی بھی موضوع پر اپنی دلیل پیش کرتا، میں اپنی دلیل پیش کرتا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک دفعہ استاد متاثر ہوا، کہا کہ میں تمہارے مکتب کا، میں تمہارے مذہب کا، جس اسکول آف تھاٹ سے تم تعلق رکھتے ہو، اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی کتاب پیش کرو. کہتا ہے کہ میں نے اس استاد کو نہج البلاغہ دے دی، اس کا انگریزی ترجمہ استاد کی خدمت میں پیش کیا. کہتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ ہفتے گزر گئے، اور اس استاد نے اس کتاب کو دقیق طور پہ پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، اس کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد کہتا ہے کہ ایک دفعہ کلاس میں وہی استاد، وہی ٹیچر، وہی لیکچرر، وہی پروفیسر ایک مرتبہ بڑے غصے کی حالت میں آتا ہے، بہت غضبناک، جلال کی کیفیت میں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس دنیا پر رہنے والے جتنے انسان مشکلات کا شکار ہیں وہ سب تمہاری وجہ سے ہے. اس طالب علم کی طرف اشارہ کر کے کہا جتنے مسائل ہیں، جتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، جتنے لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہیں، کہا ان سب کا سبب تم ہو. وہ طالب علم ایک مرتبہ حیرت سے چونک جاتا ہے، کہتا ہے کہ ان مسائل کی وجہ ہم کس طرح سے ہیں. کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کتاب کو پوری دنیا میں متعارف کروایا ہوتا، اگر سب لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا ہوتا، اس کا حسین چہرہ دکھایا ہوتا، تو آج اس دنیا میں کوئی انسان نفسیاتی مریض نہ ہوتا. آج دنیا میں رہنے والوں، آج اس دنیا کے اوپر، اس صفحہ زمین کے اوپر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کرتا، کوئی بھی انسان خودکشی نہ کرتا. اور اس سے بھی بڑھ کر اس بات کی گواہی ایک عیسائی، ایک مسیحی تاریخ کے لکھنے والے نے دی. بہت مشہور کتاب، علماء اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، الصوت العدالت الانسانیہ، امام علی، دا وائس آف ہیومن جسٹس، امام علی، انسانی عدالت کی پکار، علی ابن ابی طالب. اور اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ آج دنیا کے اوپر مسیحی حکومتیں قائم ہیں، دنیا کے اوپر عیسائیوں کے پاس طاقت و قدرت موجود ہے، انہوں نے خود حکومت قائم کی ہے، لیکن وہ حقوق، وہ سب کے سب فوائد کہ جو علی کی حکومت میں ہمیں ملتے تھے، آج مسیحی حکومتوں میں بھی نہیں ملتے. وہ حقوق جو علی کی حکومت میں ملتے تھے وہ آج ہمیں خود اپنی حکومت میں بھی نہیں ملتے. بس اس کتاب کا تعارف نہیں کروایا ہے، مکتب اہل بیت کا تعارف نہیں کروایا ہے، کہ اگر اس کا تعارف ہو جائے، اس کی شناخت ہو جائے، تو پھر کوئی بھی انسان اس مکتب سے بیگانہ و اجنبی نہیں رہ سکتا ہے. ہر ایک اس مکتب سے اپنا تعلق جوڑ لے گا، اپنا رشتہ منسلک کر لے گا. اب یہی مکتب اسلام و مذہب اسلام ہے، اور اس کے فقط انفرادی عبادات سے ہماری آشنائی ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں. آیا اسلام نے اجتماعی نظام پیش کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ شہید مطہری فرماتے ہیں، اسلام کے مفکر کبیر شہید مطہری، جن کے آثار سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے، بالخصوص نوجوان نسل کو ان کی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. وہ اپنی کتاب روح طہارت حتماً پڑھیے گا. اس کے اندر یہی روزمرہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہی جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، اسی عبادت کی پہچان کروائی ہے، اسی کو بتایا ہے. فرماتے ہیں کہ یہی تم جس کمرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہو، جس زمین پہ نماز پڑھ رہے ہو، یہی ایک انفرادی عمل
یہی تنہائی کے اندر نماز شب جو پڑھ رہے ہو، یہ نماز شب، یہی عبادت پورے معاشرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پورے معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ کس طرح تعلق رکھتی ہے؟ فرماتے ہیں اسلام نے کہا جس نماز پہ کھڑے ہونے کے لیے زمین پہ کھڑے ہو، وہ زمین غصبی نہیں ہونی چاہیے، وہ زمین تمہاری اپنی زمین ہو۔ جس پانی سے وضو کرنا چاہتے ہو، وہ پانی اس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، وہ پانی تمہاری اپنی ملکیت ہو، وہ پانی کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ انفرادی ترین عمل نماز، یہ نماز پورے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر اس تعلق کے اندر آپ دقت نہ کریں، اس اجتماعی پہلو کی طرف آپ غور نہ کریں، آپ دقت نہ کریں، تو یہاں پر وہی نماز، وہی گریہ و زاری، وہی نماز شب و بندگی شب انسان کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ کیوں؟ تم نے حقوق الناس کی رعایت نہیں کی ہے، حقوق الناس کا خیال نہیں رکھا ہے۔ اور اسی سے مربوط ایک فقہی حکم جس کی اکثر رعایت نہیں ہوتی ہے، جس کے بارے میں اکثر توجہ نہیں کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی انسان کی رحلت ہوتی ہے، کوئی انسان، کوئی مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اب اس کے بعد اس کی جو میراث ہے، جو گھر اس نے چھوڑا ہے، جو گھر، جو زمین، جو پراپرٹی اس نے چھوڑی ہے، وہ سب وارثین سے تعلق رکھتی ہے، اور جو وہاں پر رہ رہے ہیں، وہاں پر اعمال انجام دے رہے ہیں، ان سب کا فریضہ اور وظیفہ ہے، وہ سب نمازیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ایک ایک نماز کی شرعی حیثیت اس وقت ہے، مقبول اس وقت ہے، فقہی لحاظ سے قابل قبول اس وقت ہے کہ جب آپ تمام وارثین سے اجازت طلب کریں، جب آپ تمام وارثین سے اجازت لے لیں، اس وقت آپ کے انفرادی اعمال قبول ہوں گے۔ یہ نماز کی کیفیت، نماز کی حالت، روزے کی حالت کیا ہے؟ روزے کی حالت، روزہ ہے ہی اجتماعی عمل، اجتماعی عبادت ہے۔ چھٹے آفتاب ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سے فلسفہ روزہ پوچھا گیا کہ کیوں خداوند متعال نے انسانوں کے اوپر اس طرح کا عمل واجب قرار دیا ہے، کیوں اس طرح کی عبادت انسانوں کے اوپر واجب قرار دی ہے؟ امام فرماتے ہیں انما فرض اللہ الصوم لیستوی بین الفقیر والغنی، خدا نے عبادت اس لیے، روزہ اس لیے قرار دیا تاکہ فقیر اور غنی دونوں کو ایک سطح کے اوپر لے آئے، تاکہ تمہارے اندر، تمہارے ہمسائے کا، تمہارے شہر کے بھوکے لوگوں کا، بھوک اور پیاس کا، فقر اور فاقہ کا جو مزہ وہ روزانہ چکھتے ہیں، آج وہی مزہ تمہیں چکھانا ہے۔ وہ احساس جو ان کے اندر ہے، وہی احساس تمہارے اندر پیدا کرنا ہے۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے۔ زکوٰۃ اجتماعی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ کیوں زکوٰۃ مقرر کی گئی؟ اور خمس بھی اسی طرح، کہ جب یہ تو ہم نے ایک آسانی ڈھونڈ لی ہے، ایک شارٹ کٹ نکال لیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ اور خمس نکالتے ہیں، وہ بھی ان کی بات کہ جو نکالتے ہیں، جو نہیں نکالتے وہ تو الگ ہیں، لیکن جو نکالتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو خمس ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد، مال سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد جا کر مجتہد کے حوالے کر دیتے ہیں، فقیہ کے دفتر میں جا کر اس کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ اس کے دفتر میں جا کر جمع کرا دیتے ہیں۔
اپنے کاندھوں سے بوجھ اتار کر فقی کے کاندھوں پہ رکھ دیتے ہیں کہ اب آپ اس مال کو جا کر فقراء میں تقسیم کریں. جہاں جہاں پر اسلام کی مصلحت ہے، اسلام کا فائدہ ہے، اسلام کی ضرورت کا تقاضا ہے، وہاں وہاں پر اس مال کو خرچ کریں. لیکن یہ خدا نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، یہ خدا نے آپ کا وظیفہ لگایا تھا، یہ خداوند متعال نے آپ کے کاندھوں پر یہ بوجھ رکھا تھا کہ آپ نکلو، زکوٰۃ نکالو، خمس نکالنے کے بعد اپنے محلے کے فقراء کو تلاش کرو، اپنے محلے کے غرباء، مساکین، یتیموں کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں تک زکوٰۃ پہنچاؤ، ان کو زکوٰۃ ادا کرو، تاکہ تمہارے اندر دوسروں کا احساس پیدا ہو، معاشرے کا درد تمہارے اندر پیدا ہو. یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے. اور اس کے بعد حج تو ہے ہی اجتماعی عبادت. پوری دنیا سے، پورے عالم جہان سے سب مسلمانوں کو ایک سرزمین پر اکٹھا کرنا، اکٹھا کرنے کے بعد ان سب کے علاقائی زبان اس کو بند کروانا، علاقائی لباس کو اتار کر خدائی زبان اور خدائی لباس جسم کے اوپر پہنا دینا. اور اس کے بعد سب کا شعار، سب کا کلمہ فقط اور فقط یہی کہ لبیک اللہم لبیک، کہ اے خدایا تیرے کہنے پر، تیری اطاعت کرتے ہوئے تیرے گھر پر آ پہنچے ہیں. اور وہاں پر عالم اسلام کی مشکلات کو حل کرنا یہ حج کا وظیفہ اور فریضہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور عبادت کہ جس کو ان سب کے اوپر بالاتر قرار دیا گیا ہے، جس کو امام محمد باقر علیہ السلام اپنی ایک حدیث نورانی کے اندر فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ وعلی الصوم والحج وعلی الولایہ. کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کے اراکین کے اندر جو 5 ارکان ہیں، جو 5 اساس ہیں، جو 5 بنیادیں ہیں جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہے، اس میں سے پہلی عبادت فرماتے ہیں صلاۃ ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے. اور 5ویں عبادت ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اور یہاں پر اس کے بعد روایت جاری ہے، اصول کافی کی صحیح و سند روایتیں، اور ایک نہیں متعدد روایتیں ہیں اسی مضمون کے ساتھ، کچھ کمی بیشی کے ساتھ. اس کے آگے امام فرماتے ہیں وَلَمْ يُنَادِ بِالشَّيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، کہ اسلام کے اندر ہر چیز پر بہت تاکید، لیکن جتنی تاکید ولایت پہ کی گئی ہے اتنی تاکید اسلام کے کسی رکن پہ نہیں کی گئی. اور اس کے بعد امام کا ایک بامعرفت صحابی وہ بہت خوبصورت سوال پوچھتا ہے، اور اس کے جواب میں امام مکمل وضاحت کرتے ہیں. اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، باب و دعائم الاسلام، اسلام کی بنیادیں. وہ اس کا فلسفہ پوچھتا ہے کیوں ولایت کی اتنی تاکید. ولایت کا معنی فقط محبت نہیں، اسلام کا اجتماعی نظام ہے. ولایت اسلام کا اجتماعی نظام ہے، کہ اس کی وضاحت کروں گا آپ کی خدمت میں. امام فرماتے ہیں کیا تم نے غور نہیں کیا کہ سفر کی حالت میں نماز قصر ہو جاتی ہے؟ اگر ایک انسان اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے وطن میں ہے، یہاں پر نماز کامل ہے، سفر، خوف اور بعض اور حالتوں میں خدا نے حکم دیا ہے نماز کو قصر کرنا ہے. اگر مریض ہے روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اگر استطاعت نہیں رکھتا ہے، خدا نے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے، حج واجب نہیں کیا ہے، لیکن چاہے کوئی فقیر ہو یا امیر ہو،
چاہے مسافر ہو یا حاضر ہو، کسی بھی حالت میں ہے، خداوند متعال نے اس کو ولایت سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کسی بھی حالت میں ولایت کو ترک نہیں کر سکتے، ولایت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بس اسلام کا اجتماعی نظام اس کے انفرادی عبادتوں کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کی انفرادی عبادتیں یہ سب کی سب اس کے اجتماعی نظام کے سائے میں ہونی چاہیے، اس اجتماعی نظام کے تحت سایہ ہو۔ اور انہی امام کا ایک اور فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، خدا کا فرمان ذکر کر رہے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ، میں ہر اس گروہ کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل کروں گا۔ بہت سخت روایت ہے، توجہ کیجیے گا کہ ہر اس طبقے کے اوپر، ہر اس رعیت کے اوپر ضرور بضرور عذاب نازل کروں گا۔ خداوند متعال چندین مرتبہ تاکید کے ساتھ، اے بار الہ، کون سی رعیت، کون سا گروہ، کون سا طبقہ؟ خداوند متعال فرماتا ہے دانت بولایت امام جاعر لیس من اللہ، کہ جو اس کی ولایت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کہ جس امام و حاکم کو خدا نے مقرر نہیں کیا ہے۔ اگرچہ روایت آگے کہتی ہے وَإِن كَانَتْ فی انفسہا برۃ تقیہ، کہ اگرچہ وہ لوگ، وہ عوام الناس، وہ جمعیت، وہ سب کے سب لوگ اپنی انفرادی زندگی میں بڑے متقی اور پارسا کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ میرے بنائے ہوئے نظام میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ان کی عبادتیں مردود ہو جائیں گی، ان کی عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اس حدیث قدسی کا اگلا حصہ فرماتا ہے لَأَعْفُوَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ، ہر اس رعیت کو، ہر اس جمعیت کو ضرور بضرور بخش دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا، اس کے اعمال کو قبول کر لوں گا۔ کہ اے خدا، وہ رعیت کی کیا خصوصیت ہے؟ دانت بولایت من اللہ، جو اس امام کے تحت فرمان ہے، جو امام خدا کا مقرر کیا ہوا ہے، جو خدا کا بنایا ہوا ہے۔ وَإِن كَانَتْ فِي أَنفُسِهَا فَاجِرًا، کہ گویا وہ رعیت اگرچہ بہت متقی نہ بھی ہو، لیکن چونکہ میرے اجتماعی نظام میں زندگی گزار رہے ہیں، اس وجہ سے اس رعیت کو میں قبول کر لوں گا، اس رعیت کو بخش دوں گا۔ بس آپ نے توجہ کی کہ اسلام کا اجتماعی نظام وہ اس کے انفرادی عبادتوں کے اوپر سایہ فگن ہے، اس کی انفرادی عبادتیں، اس کی انفرادی اعمال وہ خود کے خود، وہ سب کے سب ایک اجتماعی پہلو بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی، الہی سیاسی نظام و الہی اجتماعی نظام میں برپا ہو، اس وقت خداوند متعال ان کو قبول فرماتا ہے، یہ اس وقت قبول ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اسلام کے اجتماعی نظام کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کے بقول یہ سب کا سب اسلام، یہ سب کا سب مکمل دین، جو مکمل پیغام بیداری ہے، جو انسانوں کو بیدار کرتا ہے، جو انسانوں کو آگاہ کرتا ہے، انسانوں کے اندر شعور ایجاد کرتا ہے، اس کے متعلق جو ابلیس نے نقشہ بنایا ہے، ابلیس نے حکمت عملی جو وضع کی ہے، حکمت عملی جو بنائی ہے، وہ حکمت عملی یہی ہے کہ جس کو خدا نے ذریعہ بیداری بنایا، جس کو خداوند متعال نے ذریعہ شعور بنایا ہے، ابلیس نے انہی عبادتوں کو، ابلیس نے اسی سب کچھ کو نشہ بنا دیا ہے۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا، بہت خوبصورت نظم جس کے آخری دو مصرے یہ ہیں کہ ابلیس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے،
ہے سرمایہ داری بندہ دین، اس طرح سے کہ ہے یہ بندہ اسلام نہیں، بندہ سرمایہ داری ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اور اس امت کی بڑی مشکل جس سے آج ابلیسیت کو خطرہ لاحق ہے، ابلیس کو خطرہ درپیش ہے، وہ خطرہ یہ ہے کہ آج یہ سب کچھ اگر دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن کو جان لیں، قرآن کو سمجھ لیں، تو اس کے بعد میرے نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر جگہ نہیں بچتی، 1 انچ زمین مجھے میسر نہیں آئے گی۔ تو اے ابلیس راہ حل کیا ہے؟ اس کے مشیروں نے پوچھا، اس کے سپورٹرز انہوں نے پوچھا کہ اے ابلیس راہ حل کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ راہ حل یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کہ وہی دین اسلام، وہی ذکر، وہی عبادتیں، وہی روزہ، وہی حج، وہی عزاداری جس کو انسان کی بیداری کے لیے رکھا گیا تھا، جس کو انسانوں میں شعور ایجاد کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، اس سب کو اس طرح سے بنا دو کہ یہ انسان، یہ مسلمان، یہ لوریاں بنا دو، یہ سن سن کر مست اور غافل ہوتا چلا جائے۔ یہ ابلیس کا نقشہ ہے۔ اور دین کے نشے کون سے نشے ہوتے ہیں؟ جس کو جوش ملی آبادی ایک بہت خوبصورت نظم اے شیخ شہر کہ اپنے علاقے کے عالم الدین، اپنے علاقے کے مولوی، اس کے نام یہ نظم لکھی، اور اس میں بہت اس کو نصیحتیں کی، کہا کہ وہ درس جس کی تو اپنے مریدوں کے اوپر بارشیں کرتا رہتا ہے، جو اپنے مریدوں کو سناتا رہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو سنایا ہے یا نہیں؟ وہ عنایات، وہ برسات، وہ رحمتیں جو دوسروں کے اوپر نازل کرتا ہے، جو دوسروں کے اوپر برساتا ہے، کبھی اپنے اوپر کی ہے یا نہیں کی؟ اور اس کے آخر میں کہتا ہے کہ اے جوش کیوں الجھ رہے ہو شیخ شہر سے، یہ نشے وہ نہیں جن کو ترشی اتار دے۔ یہ دین کے نشے جس کو دیے جاتے ہیں، دینی نشے، دینی لوریاں جن کو سنائی جائیں، دین کے اندر جن کو مست کر دیا جائے، اس نشے کو ترشی نہیں اتار سکتا۔ پھر اس نشے کو کون اتار سکتا ہے؟ اس نشے کو ایک امام وقت اپنے خون سے اتار سکتا ہے، اپنی شہادت سے اتار سکتا ہے۔ یہ وہ نشہ نہیں جو درس قرآن سن کر، آیت قرآن سن کر، آیتیں اور احادیث سن کر اتر جائے۔ اس نشے کو اتارنے کے لیے سر کا نوک نیزہ پر ہو کر قرآن تلاوت کرنا ضروری ہے، پھر یہ نشہ اترتا ہے۔ کیوں امام حسین نے قربانی دی؟ کیوں امام حسین وہ راستہ اختیار کرتے ہیں؟ لوگوں کے ضمیر مردہ ہو گئے تھے، شعور مر گیا تھا، بے ضمیر ہو گئے تھے، اور جب شعور مردہ ہو جائے، شعور مر جائے، وہاں پر امام کے پاس کربلا برپا کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بس سامعین محترم، یہ آج مجلس عزا و ممبر عزائے حسین جتنی عبادتیں ہیں، حج کی عبادت، فرش عزا کی عبادت، کہ اس فرش عزا کو میں تعبیر کرتا ہوں یہاں پر بیٹھنے والا، یہاں پر بیان کرنے والا، جس طرح مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑا ہوا ایک انسان جب تکبیر کی آواز بلند کرتا ہے، چونکہ اب میں گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو کر خدا کا نمائندہ بن کر پیغام دے رہا ہے، اس کی آواز اپنی آواز نہیں ہے، اس کا گلا اپنا گلا نہیں ہے، بلکہ یہ آواز خدا کی آواز بن جاتی ہے، اور اس آواز کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔
اسی طرح منبر حسین کا فریضہ کیا ہے، منبر حسین کا وظیفہ کیا ہے؟ منبر حسین کا فریضہ، منبر حسین کا وظیفہ یہ ہے کہ اے ذاکر منبر حسین، اے خطیب مجلس حسین، اور آپ جو عزائے حسین میں فرش حسین پر بیٹھے ہیں، آپ کا بھی تقاضا یہی ہونا چاہیے، آپ کو خطیب سے طلب یہی کرنا چاہیے، آپ کا تقاضا یہی ہو کہ اے ذاکر منبر حسین، ہم نے تمہیں امام حسین کی وجہ سے احترام دیا ہے، تمہارا تقدس، تمہارا احترام اس منبر حسین کی وجہ سے ہے، اس نسبت کی وجہ سے ہے جو نسبت امام حسین کے ساتھ حاصل ہے۔ بس اس منبر سے وہ پیغام پہنچاؤ جو 61 ہجری میں امام حسین نے بلند کیا، اور جب کوئی ذاکر، کوئی خطیب پیغام حسین دے رہا ہوتا ہے، فضائل حسین و کلام امام حسین ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی آواز اس کی اپنی آواز نہیں، آواز حسین ابن علی بن جاتی ہے۔ اس کا اپنا گلا اس کا گلا نہیں ہے، اس کا وجود، اس کی حیثیت، اس کا احترام، اس کی شخصیت اپنی شخصیت نہیں ہے، وہ سب کی سب امام حسین کی بنائی ہوئی شخصیت بن جاتی ہے۔ بیداری اس منبر کا فریضہ تھا، اس منبر کا وظیفہ تھا۔ حج عبادت بیداری ہے، محراب عبادت بیداری ہے، بیدار کرنے والی عبادت ہے۔ یہ منبر حسین مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کی عبادت ہے، مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کی عبادت ہے۔ لیکن شیطان کا طریقہ کار یہی ہے، پہلے کوشش کرتا ہے اس عبادت کو ختم کر سکے۔ کئی صدیاں تاریخ تشیع بھری ہوئی ہے، نام حسین و ذکر حسین ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب دیکھا جتنا ختم کر رہے ہیں، جتنا مٹا رہے ہیں، ہم خود مٹتے جا رہے ہیں، ہم خود ختم ہوتے جا رہے ہیں، نام حسین زندہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر دیکھا اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کا راستہ موڑ دو، اس کے اندر انحراف پیدا کر دو، اس کے اندر تحریفات پیدا کر دو۔ شہید مطہری حماسہ حسینی کے اندر پہلا چیپٹر ہی تحریفات کربلا کے بارے میں ہے۔ اس سے آگاہ رہیں، اس سے ہوشیار رہیں کہ اس منبر کا فریضہ، اس منبر کا وظیفہ بیداری ہے، جس منبر کو برپا کرنے کے لیے ثانیہ زہرا نے کوفہ اور شام میں خطبے دیے تھے، جس منبر کی پہلی مجلس عزا کا آغاز کوفہ اور شام کے بازاروں سے شروع ہوتا ہے، کوفہ اور شام سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ شام کے اندر مجلس عزائے حسین رکھی جاتی ہے، پیغام حسین ابن علی سنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس امت کو بڑی گہری نیند سلائی گئی ہے، اس امت کو 50 سالوں کے اندر بے شعور بنایا گیا ہے، احادیث نبوی گھڑ گھڑ کے سنائی گئی ہیں، ان کے ضمیروں کو مردہ کیا گیا ہے۔ اور پھر حسین ابن علی نے بھی دیکھ لیا کہ آج حج سے یہ لوگ بیدار نہیں ہو سکتے، آج مکہ کے اندر کعبہ کے طواف سے یہ لوگ بیدار نہیں ہوں گے، آج منی کے اندر، آج مقتل کے اندر، قربان گاہ کے اندر بھیڑیں ذبح کرنے سے یہ لوگ بیدار نہیں ہوں گے۔ پھر اے حسین، ان لوگوں کو آپ کیسے بیدار کریں گے؟ حسین فرماتے ہیں جب علی اکبر کو بھیجوں گا، جب شبیہ پیغمبر میدان کربلا میں جائے گی، شاید یہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ اور پھر پوچھوں گا کہ اے مولا حسین، اور کیا آپ کے پاس سرمایہ ہے؟ شبیہ پیغمبر کو بھی دیکھ لیا انہوں نے،
شبیہ پیغمبر کو شہید بھی کر دیا، پھر بھی بیدار نہیں ہوئے۔ حسین کہتے ہیں اس سے بڑا سرمایہ میرے پاس موجود ہے، اور وہ سرمایہ علی اصغر کی گردن ہے۔ علی اصغر کی گردن دیکھ کر ننھے سے پیاسے ششما کے علی اصغر کو دیکھ کے شاید یہ بیدار ہو جائیں، شاید ان کا مردہ ضمیر زندہ ہو جائے۔ اتنا بڑا سرمایہ لے کر حسین ابن علی مقتل میں گئے۔ اور عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ جب مولا حسین علی اصغر کو لے کر گئے، میدان کے اندر لے کر گئے، اور اس کے وقت عمر سعد کے لشکر کے اندر یہ آوازیں سنائی دی جانے لگیں کہ بہت ظلم ہو گیا، ہم نے حسین پر بھی پانی بند کیا، ہم نے حسین کے گھر والوں پر بھی پانی بند کیا، اب حسین کا یہ ننھا شیر خوار اس پر بھی پانی بند کیا۔ بس عزاداروں، جب یہ آوازیں عمر سعد سنتا ہے، سننے کے بعد حرملہ سے کہتا ہے کہ اے حرملہ، تو میرے لشکر کا سب سے ماہر تیر انداز ہے، تو میرے لشکر کا سب سے ماہر تیر انداز ہے، تیری مہارت کا وقت آ گیا ہے۔ حرملہ پوچھتا ہے کہ اے شقی بتا کرنا کیا ہے، کیا حسین پر حملہ کرنا ہے؟ کہا نہیں، حسین پر حملہ نہیں کرنا، حسین کی زبان کاٹنی ہے۔ کہا حسین کی زبان کس طرح کاٹنی ہے؟ کہا دیکھتا نہیں حسین ننھے سے بچے کے ساتھ میرے لشکر کو شکست دے رہا ہے، بس اس بچے کا نشانہ لینا ہے۔ بس عزاداروں، یہ روایت سنتے چلے جانا، یہ روایت سننا مولا حسین نے کس طرح سے ان کو بیدار کیا، کس طرح سے امت کے مردہ ضمیر کو زندہ کیا۔ روایت کہتی ہے کہ حرملہ تیر کمان میں جوڑتا ہے، جوڑنے کے بعد شیرخوار کے گلے کا نشانہ لیتا ہے۔ جب نشانہ لیتا ہے، ایک مرتبہ اس شقی کا ہاتھ بھی لرز جاتا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے کہ لعین، تیرا ہاتھ کیوں کانپتا ہے، تیرا ہاتھ کیوں لرزتا ہے؟ کہتا ہے کہ لعین، جب اس بچے کا نشانہ لیتا ہوں، میری نگاہ خیمے کی طرف جاتی ہے، خیمے پہ ایک باحجاب بیوی نظر آتی ہے، لگتا ہے کچھ کہہ رہی ہے، لگتا ہے مجھ سے کہہ رہی ہے اے شقی ذرا آہستہ تیر مارنا، میرے اصغر کا گلا بہت چھوٹا ہے، میرا اصغر بہت پیاسا ہے۔ بس عزادارو، حسین یہ سرمایہ بھی لے کر گئے امت کو بیدار کرنے کے لیے، امت کے شعور کو زندہ کرنے کے لیے، ان باشعوروں کو زندہ کرنے کے لیے، لیکن دیکھا اس سے بھی امت بیدار نہیں ہوتی ہے، اس سے بھی امت کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد امام حسین اس سے بڑا سرمایہ ساتھ لے کر گئے، اور وہ سرمایہ زینب کبریٰ کی چادریں ہیں، زینب کبریٰ کی چادریں ہیں۔ سب نے کہا مدینہ سے الوداع کر رہے ہیں، مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں، ام المومنین بی بی ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بی بی روکتی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا، کہ اے مادر جان، خداوند متعال مجھ حسین کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بیٹا آپ جاتے ہیں تو جائیے، بیویوں کو کیوں لے کر جاتے ہیں، علی و زہرا کی بیٹیوں کو کیوں لے کر جاتے ہیں؟ مولا حسین فرماتے ہیں ان اللہ قد شاء یراہن سبایا، خداوند متعال ان بیویوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ بس عزادارو، روایت کہتی ہے کہ جب یہ لعین چادر لوٹتے تھے، ہاتھوں سے چادر نہیں اتارتے تھے، نیزہ گھماتے تھے، چادر میں لپیٹتے تھے،
سروں کو زخمی کرتے تھے، چادر کو کھینچتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔